یہ تو محدثین کی بات ہو گئی، 3 اماموں کی بات ہو گئی، ایک امام ابھی باقی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بولیے بھائی، یہ بھی گستاخ رسول ہوئے، نعوذ باللہ۔ سن لیجیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں میلاد کبھی نہیں منایا، انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر میلاد نہیں منایا۔ اب کوئی انسان میرے ویڈیو میں کٹ کر دے گا کہ دیکھو ابو حنیفہ کو گالی دی ہے کہ ابو حنیفہ گستاخ رسول ہے، ایسا بولیں گے، ایسا بھی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کو جملہ یاد رہنی چاہیے کہ اگر میلاد نہ منانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی گستاخ رسول تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی میلاد نہیں منایا، میلاد کے نام کو ہی انہوں نے نہیں سنا تھا۔ فقہ کی، یہ تو حدیث کی بات ہو گئی نا، فقہ کی بھی جتنی مشہور اور معروف کتابیں ہیں، کسی کتاب میں بھی میلاد کا لفظ نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ تذکرہ ہے، جبکہ فقہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہے۔ مشہور اور معروف کتابوں کے میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ تو تمام فقہا بھی، جو حنفی فقہ ہے وہ بھی ابلیس ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے بھی میلاد نہیں منایا۔ کتنی بڑی گالی ہے دیکھ لیجئے۔ اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد نہ منانے والے لوگ گستاخ رسول ہے، یہ اتنی خطرناک گالی ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے نشانے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا، نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام ہے، تیسرے نمبر پر تابعین ہے، چوتھے نمبر پر تبع تابعین ہے، پانچویں نمبر پر تمام محدثین ہے، چھٹے نمبر پر تمام ائمہ کرام ہے، ساتویں نمبر پر تمام فقہا ہیں، بڑے بڑے جو فقہا ہیں، علماء کرام ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کی زد میں آ جاتے۔ کتنی بڑی گالی ہے دیکھ لیجیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو گالی دے رہے ہیں، ہمیں نہیں گالی دے رہے ہیں، دینے دیجیے شوق سے۔ یہ تو اہل بدعت کی پہچان رہی ہے میرے دوستو۔